رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کا پسندیدہ اور معلوماتی پروگرام جس کا نام ہے پیغام قرآن، جی ہاں، پیغام قرآن سلسلہ لے کر حاضر ہیں انشاءاللہ الکریم۔ آج کے ایپیسوڈ میں بھی پیغام قرآن سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور پیغام قرآن سے ملنے والے مدنی پھولوں کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ پیغام قرآن میں ہمارے لیے آج کیا سبق ہے۔ ناظرین اکرام، بڑھتے ہیں اچھی نیتوں کی طرف۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اس پروگرام کو مکمل دیکھیں گے، سنیں گے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جین چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ پیغام قرآن میں ہم جس مبارک ہستی کے بارے میں سنیں گے اور ان کی سیرت سے متعلق انشاءاللہ کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے، وہ مبارک شخصیت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی ہاں، آج کے ہمارے ایپیسوڈ کا نام بھی کچھ اسی طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک تذکرہ۔ ایک مرتبہ فرشتے حسین و جمیل نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور سلام عرض کیا۔ آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور انہیں مہمان خیال کرتے ہوئے ایک بھنا ہوا کھانا کھانے کے لیے لے آئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مبارک انداز تھا کہ آپ مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے، اور مہمان اگر کسی وقت میں میسر نہ آئے تو آپ پریشان بھی ہوتے تھے، ان کی تلاش میں کافی دور تک جو ہے وہ تشریف بھی لے جاتے تھے۔ تو خیر، آپ نے انہیں مہمان خیال کیا اور ان کے لیے کھانا کھانے کے لیے آپ لے آئے، لیکن مہمانوں نے کھانے کی طرف بالکل اصلاً جو ہے وہ ہاتھ ہی نہ بڑھایا۔ اس پر آپ علیہ السلام کو گھبراہٹ اور خوف ہوا کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ فرشتوں نے خوفزدہ دیکھ کر عرض کی کہ آپ نہ ڈریں، ہم کھانا اس لیے نہیں کھا رہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا بھی وہاں پردے کے پیچھے کھڑی تھی اور یہ باتیں سن رہی تھیں۔ بیٹے کی بشارت یا کسی اور بات پر وہ وہاں پر ہنس پڑیں۔ فرشتوں نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے بیٹے اسحاق اور ان کے بعد اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری بھی سنا دی۔ بشارت سن کر حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تعجب سے کہا، آپ کو حیرانگی ہوئی، تعجب ہوا اور تعجب سے کہا کہ کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر والے ہیں۔ اس وقت جو ہے نا ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 120 سال کی تھی اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جو تھی وہ 90 سال کی عمر تھی۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ کے لیے اس امر الہی پر کیا تعجب، کیونکہ آپ کا تعلق اس گھرانے سے ہے جو معجزات اور عادتوں سے ہٹ کر کاموں کے سر انجام ہونے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کی جگہ بنا ہوا ہے۔ بہرحال جب فرشتوں سے کلام کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف زائل ہو گیا، خوف دور ہو گیا،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قوم لوط کے بارے میں فرشتوں سے سوال و جواب کی صورت میں کلام کرنے لگے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ سے بیان فرمایا کہ ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ تھا کہ عذاب مؤخر کر دیا جائے، عذاب کو ٹال دیا جائے، اور بستی والوں کو ایمان و توبہ کے لیے کچھ اور مہلت اور موقع مل جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس رحمت و شفقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدح فرمائی کہ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے ہیں، خدا سے بہت ڈرنے والے ہیں، اس کے سامنے بہت آہوزاری کرنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ منیبن یعنی خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ جو شخص دوسروں پر عذاب الہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ خود اپنے معاملے میں کس قدر خدا سے ڈرنے والا اور رجوع کرنے والا ہوگا۔ قوم لوط کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام طویل ہوا تو فرشتوں نے عرض کی، اے ابراہیم، عذاب مؤخر کرنے کی درخواست چھوڑ دیجیے، کیونکہ رب العالمین کی طرف سے اس قوم پر عذاب نازل ہونے کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ فیصلہ ہو گیا کہ قوم لوط پر عذاب نازل ہوگا، اس عذاب کے ٹلنے کی اب کوئی صورت نہیں ہے، اور یوں اس کے بعد جو ہے وہ قوم لوط پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ یا ناظرین، ایک بات عرض کرتا چلوں، پھر انشاءاللہ الکریم آیات سے ملنے والا کچھ درس بھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر پچھلی قوموں پر آنے والے عذابات بھی بیان کیے ہیں، اور ان عذابات کے ریزن بھی بیان کیے گئے۔ فلاں قوم پر عذاب آیا، اس وجہ سے آیا، فلاں قوم پر اللہ نے عذاب نازل کیا، اس وجہ سے کیا، فلاں قوم کو اللہ نے ان کی صورت مسخ کر دی، ان کی صورتیں تبدیل ہو گئیں، ان کو سور بنایا گیا، ان کو بندر بنایا گیا، یا آسمان سے ان پہ پتھر برسائے گئے۔ جو بھی عذابات ان پر آئے وہ بھی ذکر کیا، اور کیوں آئے وہ بھی بیان کیا گیا۔ ناظرین اکرام، یہاں عرض کرتا چلوں کہ آج وہ چیزیں، وہ باتیں جو پچھلی قوموں میں تھیں، پچھلی اقوام میں تھیں، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوا، آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں وہ برائیاں علل اعلان ہو رہی ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ کہیں ہم گناہ کے ذریعے، رب کی نافرمانیوں کے ذریعے رب کے عذاب کو دعوت تو نہیں دے رہے کہ جہاں رب کریم رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قہار و جبار بھی ہے۔ جی ہاں، جب وہ گرفت فرماتا ہے تو پھر بندہ چھوٹ نہیں پاتا، بچ نہیں پاتا۔ اس لیے ہمیں اللہ کی ہر اس نافرمانی والے کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ اپنے آپ کو ان کاموں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم لوط پر سے عذاب ٹل جائے، اس کے لیے آپ نے درخواست بھی پیش کی، اور اس کا سبب کیا تھا؟ آپ یہ چاہتے تھے کہ ان کو مزید ایمان لانے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے مہلت مل جائے۔ یہاں آپ کی رحم دلی کا بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ کا دل کتنا نرم تھا کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ ان پر عذاب نازل نہ ہو، یہ توبہ کر لیں، یہ ایمان لے آئیں۔ تو یہاں ہمیں ایک درس یہ بھی ملتا ہے، اسپیشلی ان کے لیے کہ جو دین کی خدمت کرتے ہیں، جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جو برائی سے منع کرتے ہیں اور لوگوں کو مسجد کا راستہ دکھاتے ہیں، دین کی طرف لاتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں خاص مدنی پھول ہے کہ جب کسی کے اندر کوئی برائی دیکھیں، فار ایگزامپل اگر کسی کو شرابی آپ نے دیکھا، تو اب اس کے شراب پینے سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے، اس شرابی سے نفرت نہ ہو۔ یوں کہہ لیجئے کہ وہ شرابی سے نفرت ہوگی تو آپ اس کی اصلاح کے لیے آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اس کے لیے ہمدردی دل میں ہونی چاہیے کہ یہ بیچارہ شراب پی کر رب کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، یہ حرام کام کر رہا ہے، یہ وہ کام کر رہا ہے جس کے لیے اللہ رسول نے منع کیا ہے۔ اب اس کے لیے دل میں ہمدردی یوں ہو کہ میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑوں گا۔ اگر یہ انداز ہوگا تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، گناہ کرنے والے گناہوں سے تائب ہوں گے، توبہ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ورنہ اگر یہ ہوگا کہ یار یہ گناہ گار آدمی ہے، بیکار آدمی ہے،
جو ہے وہ پرلے درجے کا خراب آدمی ہے، اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں دینی ہے، اس کو کون سمجھائے گا، کون ٹائم ویسٹ کرے گا؟ اگر یہ انداز ہوگا تو پھر معاشرے میں اصلاح کا، نیکی کی دعوت کا کام کون کرے گا؟ تو یہاں ایک مدنی پھول ہمارے لیے یہ ملا، یعنی ایک پوائنٹ یہ بنا کہ جو بھی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں انہیں اپنی طبیعت کو بھی نرم کرنا چاہیے اور اپنے دل کو بھی نرم کرنا چاہیے، تاکہ امت میں ہونے والی خرافات، بے حیائیاں، بداعمالیاں دیکھ کر اس کا دل جلے، اور جو ان برائیوں میں مبتلا ہیں انہیں اس گناہوں کے دلدل سے باہر نکالنے کی یہ کوشش کر سکیں۔ تو یہ وہی کرے گا جس کے دل میں اس طرح کا رحم ہوگا اور امت سے وہ محبت کرتا ہوگا، ورنہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ والا نعرہ لگا کر ہم اپنے اپنے میں لگے رہے تو ایسا نہ ہو کہ بازو میں لگنے والی آگ بڑھ کر ہمارے گھر کو بھی جلا دے۔ جب پڑوس میں آگ لگی ہو تو سکون سے سویا نہیں جاتا، آدمی یہ نہیں کہتا یار پاس میں آگ لگی میرے گھر میں تھوڑی لگی ہے، ٹھیک ہے بھائی سو جا، صبح اٹھے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا تیرا۔ تو جب آگ لگی ہے تو اسی وقت آگے بڑھ کر کوپریٹ کیجئے، اس کے گھر کی آگ بجھائیں گے تو انشاءاللہ انڈائریکٹ آپ کو بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کا گھر بھی محفوظ ہو جائے گا۔ بہرحال ناظرین اکرام، آگے بڑھتے ہیں، آیات سے ملنے والا کچھ درس بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیے پہلا مدنی پھول، پہلا نقطہ پوائنٹ تو ہمیں یہ ملا کہ ملاقات کے وقت سلام کرنا فرشتوں اور نبیوں کی سنت ہے۔ کیا مدنی پھول ملا؟ ملاقات کے وقت جب ہم کسی سے ملنے گئے ہیں اور وہ مسلمان ہیں، وہ عاشق رسول ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سلام میں پہل کرنی ہے، کہ یہ سلام کرنا فرشتوں اور نبیوں کی سنت ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج ہائے ہیلو کا دور چل چکا ہے، سلام تقریباً لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، یا سلام کرتے بھی ہیں تو چہرہ دیکھ کے سلام کرتے ہیں، جان پہچان والوں کو سلام کرتے ہیں۔ یہ انداز تو ہمارا نہیں ہونا چاہیے نا، کہ ہم صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے، کیا بنے گا ہمارا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم عاشقان رسول کو آگے بڑھ کر سلام کیا کریں، اور سلام کرنے والا یہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اگر اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے، سلام میں پہل کیجئے، انتظار مت کیجئے کہ آپ کو کوئی پہلے سلام کرے گا پھر آپ سلام کا جواب دیں گے، نہیں، آپ پہل کیجئے، آپ آگے بڑھیے، آپ سلام میں پہل کیجئے، اپنے بچوں کو سلام کرنے میں پہل کیجئے۔ والد صاحب ہیں، اپنے بیٹے کو، بچوں کو سلام میں پہل کریں، بچوں کی ماں کو سلام میں پہل کریں، چچا ہیں اپنے بھتیجوں کو، بھانجوں کو، گھر کے دیگر چھوٹے جو آپ سے ہیں ان کو سلام میں پہل کریں۔ گھر کے چھوٹے آداب بھی سیکھیں گے، ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، اور انشاءاللہ سلام میں پہل کرنے کا درس بھی ملے گا۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں، کیونکہ یہاں حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم اور ان کی زوجہ کو بیٹے اور پوتے کی بشارت دینے سے مستقبل کے غیب کی خبر معلوم ہو گئی، اور بتانے والے فرشتوں کو بھی یقیناً یہ غیب کا علم تھا۔ اسی طرح تحمل، بردباری، خوف خدا، گریہ وزاری، خدا کی طرف رجوع کرنا اللہ کریم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ صفات ہمیں بھی ناظرین اپنانی چاہیے کہ ہم تحمل، بردباری والے، برداشت کرنے والے، درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے بنیں۔ اسی طرح اللہ سے ڈرنے والے، خوف خدا رکھنے والے ہم بنیں۔ وہیں گریہ و زاری، یعنی آج پیٹ میں درد ہو تو ہم روتے ہیں، سر میں درد ہو تو روتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو جائے تو ہم روتے ہیں، پھر جناب کوئی دھوکہ دے دے، کوئی پیسہ کھا کر بھاگ جائے، انویسٹمنٹ کیا تھا ڈوب جائے، آگ لگ جائے، چوری ہو جائے، حادثہ ہو جائے، تو کیا کرتے ہیں؟ آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں۔ کاش کہ اللہ کے خوف سے، کبھی جنت کی طلب میں، کبھی جہنم کے خوف سے، کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے بارے میں سوچ کر، اس کی عنایتوں کے بارے میں سوچ کر آنسو بہائیں، تو کبھی اللہ کرے کہ ہم قبر کے بارے میں سوچ کر آنسو بہائیں کہ میں آج بڑے بڑے کمروں میں رہتا ہوں، عالی شان میرے پاس جو ہے وہ کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، انتظامات ہیں، لگژری لائف جی رہا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی میں سکون سے نہیں رہ پا رہا، مجھے سکون نہیں مل رہا، سکون کی نیند نہیں آ رہی۔ وہ اتنی سی قبر میں کیسے سوؤں گا؟ وہ اتنی سی قبر میں تو نہ پنکھا ہوگا، نہ اے سی ہوگا، ابھی تو جناب اے سی کے بغیر نیند بھی نہیں آتی، قبر میں کیا ہوگا؟ تو کبھی بندہ خوف خدا میں گریہ و زاری کرتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے یہ سوچ لے نا، یہ فکر آخرت بھی ہے اور یہ غفلت سے باہر لانے کا طریقہ بھی اپنے آپ کو۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا بارگاہ خداوندی میں بہت بلند مقام ہے،
کہ اس عظمت والی بارگاہ میں بھی یہ تکرار و اصرار کر سکتے ہیں، گویا نیاز بھی ہیں اور ناز بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح فرشتوں کے صحیفوں میں لکھی کسی چیز پر معلق تقدیر دعاؤں یا نیکیوں سے ٹل جاتی ہے، جبکہ ظاہری مبرم و قطعی تقدیر انبیاء اکرام علیہم السلام اور خواص اولیاء اکرام کی دعاؤں سے بدل سکتی ہے، لیکن حقیقی قطعی مبرم تقدیر ہرگز نہیں بدلتی۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی اس کے متعلق دعا کرنے لگیں تو انہیں دعا کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، اسی میں ایک درس یہ بھی ملا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بھی تھے۔ مہمانوں کو کھلانا پلانا، ان کی مہمان نوازی کرنا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے گھر میں دسترخوان بچھا رہتا تھا۔ جی ہاں، دسترخوان بچھا رہتا تھا، آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا تھا، دیگر ضروریات کی چیزیں پیش کی جاتی تھیں۔ یہاں سے ہم غلاموں کو بھی یہ درس ملتا ہے، امت حبیب کو یہ درس ملتا ہے کہ ہم بھی آنے والے مہمانوں کو کیا کریں؟ ویلکم کریں، خوش دلی سے کھلائیں پلائیں، ان کو بوجھ نہ سمجھیں۔ بعض لوگ آنے والے مہمانوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اور پھر جو ہے ان کے لیے انتظامات نہیں کرتے۔ اگر وہ رابطہ کرے بھی کہ ہم آنا چاہتے ہیں تو ان کو اسپیس نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں بھائی وہ فلاں جگہ ذرا ہمیں جانا ہے، حالانکہ کوئی ایسا جانا وانا کہیں ہوتا نہیں ہے، لیکن بس یہ کہ وہ مہمان گھر میں نہ آ جائے، کھلانا پڑے گا، پلانا پڑے گا، سنبھالنا پڑے گا، پھر نخرے بھی اٹھانے پڑیں گے۔ تو یہ انداز نہ ہو، بلکہ مہمان جب گھر میں آتا ہے تو اس کے آنے کی برکت سے جو کھلانے والا ہے، میزبان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت بھی دیتا ہے، اور اس کے جب مہمان جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ آنے والا مہمان تو آپ کے لیے رحمت بن کر آ رہا ہے، اس کے صدقے میں آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام تو مہمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے تھے، ساتھ میں کھلاتے تھے۔ کاش ہم بھی مہمانوں کی قدر کریں، ان کی مہمان نوازی کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ یہاں تک کہ حضور کی سیرت پاک اگر پڑھیں تو پتہ لگتا ہے مہمانوں کے لیے میرے حضور نے قرض تک لیا ہے، مہمانوں کی خیرخواہی کے لیے قرض بھی لیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مہمان آ رہا ہے تو اس کو اہمیت تو دیجیے، اہمیت نہیں دیتے۔ اچھا گھر میں آ بھی گئے تو بیٹھتے نہیں پاس میں آ کے، کھانا لگا ہے تو ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، یا پھر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے مہمانوں کو اکتاہٹ ہو اور وہ واپس چلے جائیں۔ ارے جناب اچانک آپ تو بس طوفان کی طرح آ گئے، پہلے خبر ہی کر دی ہوتی ہم کو انتظام تو کرتے نا، آپ نے تو آ کر آزمائش میں ڈال دیا ہم کو۔ اس طرح کی مسکراتے مسکراتے باتیں کر لیتے، آنے والا بیچارہ اتنا سا منہ اور اتنا سا دل لے کر پلٹ جاتا ہے۔ تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، مہمانوں کی قدر کریں، اس کی برکتیں ملیں گی، اور باقاعدہ کتابوں میں مہمان نوازی کے جو ہے وہ آداب بھی لکھے ہوئے۔ اچھا مہمانوں کو بھی چاہیے جب کسی کے گھر جائیں تو ایسا نہ ہو کہ مطلب 2-3 مہینے کے لیے جا کر بیٹھ گئے، بھائی آگے ہم ساری چھٹیاں یہ گزاریں گے، ٹھیک ہے۔ بعض نواسے نواسیاں یہ نانی کے گھر، پھر پوتا پوتیاں اپنے یہاں دادیوں کے وہاں، دادا کی یہیں اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ موسٹلی تو یہی ہوتا ہے کہ نانا نانی کے گھر بچے جاتے ہیں، یا دور رشتہ دار رہتے ہیں ان کے یہاں جاتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین اکرام، ہم یہ نیت کر لیں، کیا نیت کر لیں؟ مہمانوں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کسی کے گھر مہمان بنے تو اس سے پہلے کہ وہ اکتا جائے، آپ وہاں سے تشریف لے جائیں۔ 1 دن 2 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن انف ہو گیا، اس سے زیادہ رکیں گے تو ان کے لیے آزمائش ہوگی۔ آپ دیکھیں نا، مہمان کے لیے بھی پہلے دن میزبان کیا کرتا ہے؟ بہترین سے بہترین ڈش کھلاتا ہے، اچھے سے اچھا کھانا کھلاتا ہے۔ اگلے دن کیا ہوتا ہے؟ اس سے تھوڑی ڈش میں فرق آ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے۔ تیسرے دن کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی کم ہوتی ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، آداب کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ پہلے دن پرتکلف کھلائے، اچھا کھلائے، پھر اس کے بعد ٹھیک ہے جو روٹین ہے وہ کھلائے۔ تو بہرحال ناظرین اکرام، ہمیں مہمان بننے کے آداب بھی سیکھنے چاہیے۔ بعض لوگ مہمان بن کر کم جاتے ہیں، جاسوس بن کر زیادہ جاتے ہیں۔ بھائی مہمان بننے گئے تھے، مہمان بن کر گئے تھے، جاسوس بن کر گئے تھے، اور گھر کی ساری مطلب انہوں نے معلومات نکالنی ہے، گھر والوں کی معلومات نکالنی ہے۔ تو یہ انداز نہ رکھیں، مہمان ایسے بنے کہ جب آپ جانے لگے نا تو وہ آپ سے کہیں حضور جناب دوبارہ کب آئیں گے؟ یہ بات اگر پوچھی تو سمجھو آپ کے آنے سے خوش ہوئے، اور اگر یہ سوال نہیں کیا جا رہا ہے اور آپ ہی خواہ خواہ کریں ہم انشاءاللہ آئیں گے، ہم پھر آئیں گے، ہم جلدی آئیں گے، اور وہ آپ کو رسپانس ہی نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اب زیادہ لمبی کیے بغیر باہر نکل جائیے ورنہ آزمائش ہو جائے گی۔ تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو شریعت و دین کے مطابق
آپس کے معاملات کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں جانے انجانے میں ہونے والی غلطیوں سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ناظرین اکرام، آج کے پیغام قرآن پروگرام میں بہت ساری باتیں سیکھنے کی سعادت ملی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم جلد پھر ایک اور پیغام قرآن لے کر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، FGN چینل دیکھتے رہیے اور پیغام قرآن سلسلہ دیکھنے کی دعوت بھی عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن